هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي وعلى آله وأصحابه برك الإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وحادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ اب بھی ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا شفیع المذنبین، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن
العجمين سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ. مصور بھائی نے تو انہوں بڑا جگایا ہے، ان ٹلے ہو گئے ہو تے ٹیٹ کرنا پھر میں نے بھی آندہ ہے. سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ. کیونکہ در مصطفیٰ تے انہی دیر تک جا کوئی نہیں سکدا جب تک در مصطفیٰ تو اجازت نہ مل جائے. آقا دی گل انہی دیر تک کر کوئی نہیں سکدا جب تک آقا اجازت نہ عطا کر دیں، اور آقا دی گل انہی دیر تک سن کوئی نہیں سکدا جب تک آقا اجازت نہ عطا کر دیں. اگر اسی آئے بیٹھے ہیں، اسی حضور دیاں گلنا کر رہے ہیں، تسی سن رہے ہو، اندہ مطلب ہے حضور نے سانو اجازت عطا فرما دی. سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ. بڑی حسرت ویکھن دی، بڑی چاہے زیارت دی، بڑی حسرت ویکھن دی، بڑی چاہے زیارت دی. جے تسی آؤ تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ. کدو مکھڑا دکھاؤ گے، کدو حسرت مٹاؤ گے، کدو مکھڑا دکھاؤ گے، کدو حسرت مٹاؤ گے. کتے ویکھن تو پہلا ہی مر نہ جاواں یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ. سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ. کوئی عبادت لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ دے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہیا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا. ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ. درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم گسار جہاں، سیاہ لامکاں، والی کون و مکاں، رب محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب. رب پیارے دکھی دلاں دے سہارے، ساڑے ساریاں دے دلاں دے سہارے. شیمہ دے ویر رب دے حبیب، جگ دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، آپ دی پکیزہ آل واسطے، آپ دی اصحاب واسطے، اور صبح قیامت تک آپ دے نال محبت کرن والیاں، عشق کرن والیاں، پیار کرن والیاں تے اللہ تعالیٰ اپنی کروڑاں ارباں کھرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے. اچھی بولو، ذرا پھر بولو. اے او آمین ہے سانجی جئی تے تسی منوں جی کہہ دینا سی، 10 دن اور ضرور دینا سی. ہاں اے گلنا تو جی کہہ دی ہوندیاں. اے سانجی جی آمین ہے، لڑائی والی آمین نہیں. اللہ تعالیٰ ای محبتاں نو اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے. اور میرے بڑے پیارے بھائی، بہت ہی محبت والے محترم جناب محمد عمران اتاری بھائی، جنہ دی محبت اور آپ دی دعوت آج اتنا لمبا سفر کروا کر کے سانو اتنے آن تے مجبور کیتا.
انہاں دے رفقا، انہاں دے معاونین، انہاں دے نال تعاون کرنے والے، انہاں دا ساتھ دین والے، اور اج دی اس محفل پاک اندر میرے جس بھائی نے جتنی محنت کی تھی، اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتانوں اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اور تحریک لبیک پاکستان دے کارکنان، نوجوان، اللہ تعالیٰ تمام نوجوانہ دی جوانیاں اندر برکت عطا فرمائے، اور جتنی بھی محنت انہوں نے کی تھی اللہ تعالیٰ اس محنت دے بدلے دین و دنیا دی بھلائی اور کامیابی عطا فرمائے۔ میں جدوں لبیک دا نعرہ لگ رہا سی تے میرے دل اندر ایک بات آ رہی سی اور میں آپ دی خدمت اندر عرض کرنا، یہ نعرہ سنیاں دی جان ہے، یہ سنیاں دا ایمان ہے، یہ سنیاں دی شان ہے، لیکن سنی اے نعرہ بھول گئے سے، سنیاں نو اے نعرہ بھول گیا سے، اسٹیجاں تے اے نعرہ نہیں سی لگایا جا رہا، سنی انہوں بھول گئے سے۔ بابا جی نے دوبارہ اس نعرہ نو زندہ کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ یہ نعرہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، اور حضرت غازی ممتاز قادری علیہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہدی قبر اتے کروڑاں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے، جس نے سنیاں دے نوجوانہ دے اندر یہ جذبہ دوبارہ زندہ کیتا ہے، اور یہ بات ہر سنی نوجوان دے دل اندر پیدا کر دیتی ہے کہ جان جاؤ اس کائنات اندر حضور دی عظمت شان دے اتے اگر کوئی نوجوان مرن والا ہے تو صرف اور صرف سنیاں دا نوجوان، یہ سنیاں دے نوجوان ہے جڑا اپنا تن من دن ہمیشہ قربان کرن واسطے تیار رہندے نے، اور انشاءاللہ رہنی دنیا تک جب بھی ممتاز قادری کا نام لیا جائے گا نالی خادم حسین رضوی کا نام بھی لیا جائے گا۔ اور میں حیران آپ حضرات نے وہ تصویرہ دیکھیاں نے، منوں ایک گل دسو، بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہو، حضرت ممتاز قادری شہید علیہ رحمہ اللہ تعالی کیا عالم دین سن؟ بولو تو صحیح۔ کیا حافظ سن؟ کیا قاری قرآن سن؟ کیا مفسر سن؟ کیا محدث سن؟ کیا حدیث دے استاد سن؟ تو کی سن؟ ہائے ہائے 100 گز لمبا رسا تے سرے تے گنڈ، ایک عاشق رسول ہے، حضور دی شان تے حضور دی ناموس دی خاطر اپنی جان کو قربان کیتا ہے، تے او انسان او ہستی او شخصیت جنہ دے طالب علم پوری دنیا ہوتے درس حدیث پڑھا رہے، درس قرآن سنا رہے، تفسیر پڑھا رہے، احادیث کا درس دے رہے، او مرد مجاہد اپنی دستار اتار کر کے ممتاز قادری دے قدمہ سے رکھ رہے آئے۔ کیوں جی دیکھیاں کہ نہیں تصویرہ؟ بابا جی نے اپنی دستار اتار کے رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ کیوں؟ کہ عشق انسان ایک لمحے دے اندر، عشق انسان ایک سیکنڈ دے اندر اس جگہ تے لے جاندہ ہے جتنے ایک عابد ساری زندگی عبادت کر کے نہیں پہنچ سکتا۔ کیا بات ہے؟ کسی کے رقص پہ طنز نہ کر، کسی کے حال کا مذاق نہ اڑا، یہ کیف عشق و مستی ہے وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اے عشق دیاں رمضاں کتاباں پڑھیاں نہیں مل دیاں، عشق دیاں رمضاں استاد کھڑیاں نہیں مل دیاں،
عشق اپنے فیصلے آپ کر دے، عشق کسی دا محتاج نہیں ہوندا، عشق کسی دی اجازت دا محتاج نہیں ہوندا، ان کسی دی اجازت دی لوڑ نہیں پیندی، عشق اپنے فیصلے آپ کر دے۔ اے عشق ہے جڑا کبھی غازی ممتاز قادری دی شکل اندر نظر آندے، اے عشق ہے جڑا کبھی غازی احمد چیمہ دی شکل اندر نظر آندے، اے عشق ہے جڑا کبھی غازی علم دین شہید دی شکل اندر نظر آندے، اور اے عشق ہے جڑا کبھی خادم حسین رضوی دی شکل اندر نظر آندے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ گلہ کھچ رہے ہیں، ٹھیک کرو، بہتر کرو ہیں، عشق ہے۔ اور یاد رکھو عشق کرن والے پھر اپنے فیصلے آپ کی تھا کر دینے، وہ یہ نہیں دیکھ دے کہ ہلے نوی نوی شادی ہوئی ہے، ہلے بچہ دنیا تے آن آیا نہیں ہے، کیوں جی گورنمنٹ دی نوکری تو سب نو چاہی دی ہے نا، سرکاری نوکری لین واسطے لوگ رشوتاں بھی دے دینے، سفارشاں بھی پاندے نے کہ جی سرکاری نوکری مل جائے، لیکن عشق کے اندر نوکریاں ایک پاسے رہ گئیاں، ناموس تے اپنے آپ نو قربان کرتے۔ اور یہ یاد رکھنا جدو بندہ اس رات نکل دائے نا پھر اللہ راما آپ ہی کھول دے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید چھ فرمایا، فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جدو بندہ اس رات ٹر دے اور تلاش واسطے نکل جاتا ہے، انہوں پھر مشقتاں، پریشانیاں، تکلیفاں بھاویں آمن، فرمایا اللہ پھر انہیں واسطے رستے کھولنا شروع کر دیتا ہے، رستے کھل دے جاندے نے، راہاں نظر آندیاں جاندیاں نے، پھر اس نو دنیا مزہ نہیں دے رہی ہوندی، انہوں بھاویں ستائی گولیاں مارنیاں پہن اور مار کر کے جنت مالک بن جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ہمیشہ اپنی سنگت نو، اپنی یاری نو چنگیاں بناؤ، چنگے یاراں دے یار بنو گے تے وہ جنت اندر پہنچا دیں گے۔ اور میں یہ بات بھی عرض کراں گا، یہ مبالغہ آرائی نہیں، اس وقت سنی نوجوانہ دی تربیت اگر کیتی ہے تو امیر اہل سنت نے کیتی ہے، اور اے فیض بھی امیر اہل سنت دائی ہے، امیر اہل سنت دیا محنتاں نے، اور اے عشق دی شمع جو فیروز آئے امیر اہل سنت دیا محنتاں نے۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت و صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ عرض کر رہے ہیں کہ بندہ جدوں رب دے ول نکل دائے اللہ پھر ان دے واسطے رحمہ کھولنیاں شروع کر دیتا ہے، رحمہ انہوں نظر آنیاں شروع ہو جانیاں نے۔ محبوب کائنات علیہ السلام دے محبت کرن والے اور پیار کرن والے دے اندر ایک نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے۔ پتہ چلے ہے کہ مکہ دے اندر کسی نے اعلان نبوت کیتا ہے اور نبوت دا اعلان ہو گیا ہے، اپنا نام انہاں دا محمد صلی اللہ بولنا یار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں اکثر کیا کرنا، اے نام ایڈا مٹھا نام ہے، اے نام لئیے تے دو ہونٹ گھٹ گھٹ جفیاں پان لگ جاندے۔ میرے محبوب دا تے نام ہی ایسا ہے کہ محبت اور پیار میرے نبی دے نام اندر مل جائے۔ لو نیتے لے کے دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پاندے کے لیے دو ہونٹ جفیاں، یہ محبت اور پیار میرے محبوب دے نام اندر ہی ہے۔ آقا دا دیوانہ ہے، پتہ چلے ہے مکہ اندر کسی نے اعلان کیتا ہے تے اپنے بھائی نو آخنے نے کہ انج کر کہ تو مکہ اندر جا
اور جا کے دیکھ ذرا کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے جنہاں نے اعلان نبوت کیتا ہے انہاں دے بارے معلومات لے کے آ او آئے تے واپس گئے پوچھا ہاں پتہ کیتا ہے مکے اندر وہ کہنے لگے ہاں پتہ کیتا ہے بالکل ایک ہستی ایسی ہے جنہاں نے اعلان نبوت کیتا ہے لیکن ایک گل بڑی عجیب ہے فرمایا وہ گل کیڑی کہنے لگے گل ہے کہ جیڑا مکی اندر پوچھ دائے نا کہ محمد کون نے تو لوگ انہوں مار دے بڑا جیڑا انہاں دی خبر پوچھ دائے انہاں دے بارے پتہ پوچھ دائے لوگ انہوں مار دے بہت آپ نے فرمایا اچھا چلو کوئی گل نہیں لیکن تڑپ دل دے اندر وہ ود رہی کہ میں جاواں تے جا کے ملاقات کرا مکے اندر آئے تے دل اندر بات ہے کہ اگر کسی نے پوچھا گا کہ محمد کون نہیں تو لوگ تے مارن گے تے آ کر کے زمزم دی چھوٹی دیوار اندے نال بیٹھ گئے تو پوچھ نہیں رہے کسی کو لوگ سوال نہیں کر رہے اس ڈر دے نال کہ لوگ منو مارن میں عرض کرنے لگا کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جدو بندہ خواہش کرے اور تلاش واسطے نکل جائے اللہ راما کی میں کھول جائے زمزم دے نال ٹیک لائیے اور بیٹھے ہوئے صبح تو لے کے شام تک بیٹھے نہیں اور پوچھیا کسی کو نہیں اے دل اندر خیال ہے کہ جنہوں ملن آیا انہا چہرہ ہی دیکھ کے پتہ چل جانا ہے کہ یہی نبی ہے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں پہنی جدو اس ہستی نے سامنے آنا ہے تے دیکھ کر کے پتہ چل جانا ہے یہی وہ آمینہ دلال ہے صبح تو شام ہو گئی آقا اتفاقاً کعبۃ اللہ کی طرف نہ گئے شام ہوئی مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تھے پہنچے فرمایا کہ لگ دیں تو کوئی مسافر تو صبح کو لے کے شام تک بیٹھے ہیں خیر ہے کنے نال ملنا ہے کنے نال ملاقات کرنی کہنے لگا کہ میں حضرت ابو ذر فرماندے نے کہ میں کسی منزل دی تلاش اندر آپ نے فرمایا منزل ملی ہے فرمایا نہیں ملی آپ نے فرمایا چل پھر تیرے رہن دا اور کھان پین دا انتظام کرنا جان پہچان کوئی نہیں یہ اور لچبال گھرانہ ہے جن دے کوئی بھی آوے تے پیٹ بھر کر کے جا جائے آئے ہائے مولا علی نے نال لیا اور گھر اندر لے گئے کھانا کھلایا بستر انتظام کیتا آپ دے آرام کیتا صبح پھر نکلے فرمایا میں اپنی منزل دی تلاش اندر نکلنا آپ نے فرمایا آپ چلیے دوبارہ پھر کعبۃ اللہ دے کول آ کر کے بیٹھ گئے شام ہوئی مولا علی پھر آئے فرمایا بھی منزل ملی ہے فرمایا منزل تے نہیں ملی فرمایا چل پھر تنو کھانا کھلایا پھر آ جا سرکار پھر لے گئے گھر اندر کھانا کھلایا بستر دا اہتمام کیتا آرام دا اہتمام کیتا صبح ہوئی پھر آ تیسرا دن شام ہوئی آپ نے فرمایا منزل ملی ہے فرمایا منزل نہیں ملی مولا علی فرماندے نے اچھا چل دس تے صحیح تیری منزل ہے کیڑی 3 دن تو اتھے تلاش کر رہے ہیں جانا کی تیری منزل ہے کیڑی حضرت ابو ذر فرماندے نے کہ میں سنے ہیں مکے دے اندر کوئی محمد نامی ہے اور انہوں نے نبوت دا اعلان کیتا ہے بس انہوں نے ملن آیا مولا علی فرماندے نے اچھا پھر جتھے آیا ہے ٹھیک آ گیا ہے چل میرے پچھے آ کر منزل تک لے جاتا میں کیا کرنا مولا علی دے کوئی پچھے ٹر جائے تو پھر سرکار میں توڑ منزل تک لے جاندے نے مولا علی نے فرمایا چل پھر میرے پچھے آ تینو منزل تک لے جانا تے ہرون آباد اندر میں گرا کچھ انج بھی لگا دے ماں مولا میرا علی مرشد میرا علی کیوں جی دنیا ہوتے کوئی ولی اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک مولا علی موت نہ رہا
مولا میرا علی مرشد میرا علی بولو بولو مل کے مولا میرا علی مرشد میرا علی اور اس طرح گرا بھی لگا دینا میں مرید ہے علی دا اسی سارے مولا علی دے مرید بیٹھے کوئی لب خاموش نہ رہے اتو لے کے آخر تک سارے نال پڑھن میں مرید ہے علی دا میں مرید ہے علی دا بولو میں مرید ہے علی دا میں مرید ہے علی دا مرید ہے علی دا میں مرید ہے علی دا مرشد میرا علی میرے پیر دا سوالی دنیا بہر ولی میں مرید نہیں گونج بڑا ہو جائے میں مرید ہاں علی دا مولا علی فرماتے میاں منزل نہیں ملی چلنے لالا جا تینو منزل تک لے جانا مولا علی لے کر کے نا کہ حضور دی بارگاہ اندر آ کر فرمایا جنوں ملنا چاہنے جن دے چہرے دیا زیارہ کرنا چاہنے ذرا بولتے سے یہ مکھڑا کے ہے جنی فرمایا علی جی اے دے اوہی مکھڑا ہے جنوں کے طرف سے میں مکے اندر آیا اللہ کریم نے فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جنہوں کوئی بندہ میری تلاش اندر نکل جاوے جنہوں کوئی بندہ حق تلاش کر آوے اللہ دے واسطے حق دیا رہا آپ ہی کو راما پھر آپ ہی کھل جاندی ہے اور رمضان کا مہینہ قریب ہے اور استقبال رمضان دی محفل یاد رکھنا رمضان کئی بار آئے ہمیشہ آندہ رہے گا حاصل انہوں ہوئے گا جڑا ان دے واسطے کوشش کرے گا دیکھو نا کچھ یار ہندے نے وہ بوے دی حد تک محدود ہندے دروازہ کھولے ہیں حال چال پوچھے اگر ٹھیک ہیں اوکے بس ٹھیک ہے جاؤ کچھ یار ہندے نہیں بندہ انہوں لے کے بیٹھک تک آ جاندہ ہے کہ چلو یار آؤ بیٹھک چاہ پانی ہو جائے کھانا ہو جائے تو کچھ یار ہندے نہیں بندہ انہوں گھر دے اندر تک لے جاندہ ہے تو جیڑا جنہ قریب ہوئے انہوں مقام ہونا دیتا جاتا ہے تو رب بھی انہوں اپنے قریب انہوں زیادہ کر دے جیڑا کوشش زیادہ کر دے میاں رمضان مہینہ تے آئے گا پہلے بھی کئی بار آئے لیکن یاد رکھنا انیا برکتہ انہوں مل گیا انیا رحمتوں دکھاتے آن گیا جڑا بندہ کوشش کرے گا جڑا صبح اٹھ دے سحری کر کے بھوک اور پیاس برداشت کر دے شام تک بھوکا پیاسا رہ دے اللہ دی رضا واسطے اپنے آپ اور گناہ واسطے روک دے ہمیوں کی شام اندر منہ اندروں جڑی بدبو نکل دیئے او دے منہ اندروں جڑی سمیل نکل دیئے
اللہ نے فرمایا او خوشبو اللہ کو کستوریوں بنالو زیادہ سونی لگتی ہے۔ او شام دی بدبو اللہ نے بڑی پسند، اسی بدبو کہنے پر اللہ سے خوشبو ہے، کیونکہ اس بندے نے اپنے رب دے واسطے محنت کی تھی اور رب دیاں رحمتہ اور برکتہ واسطے کوشش کی ہے، تلاش اندر نکل دے۔ اور میں استقبال چکے رمضان ہے تے ہارون آباد دی اس سرزمین تے اس طرح میں بات عرض کرا، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ کیوں جی مبارک ہے کہ نہیں؟ سب سے مبارک، اللہ سب نے مبارک کرے۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے بولو انشاءاللہ، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، تیری ہر رات تو پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے۔ تجھی میں آیا، تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ رمضان سب نو مبارک کرے، لیکن ملے گا اس نو جیڑا انہی کوشش کرے گا۔ اگر یہ مہینہ پا کے بھی اسی رب نو نہ منا سکے، یہ مہینہ پا کے بھی اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، یہ مہینہ پا کے بھی جہنم تو نہ بچ سکے، تو سمجھ لو اسی رمضان نو پایا دے۔ اور وہ خوش نصیب ہے جڑا اس مہینے نو پا لیندے تے پھر اندے کالے نامہ اعمال تے اللہ معافی دا قلب پھر دے جائے۔ اور میں تے کیا کرنا، اللہ نو منا لگے تے دیر لگ دی نہیں، اللہ نو راضی کرنے لگے دیر نہیں لگتی، اللہ تے تیرے انتظار اندر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ تجھ کو شکوہ ہے مت دعا نہیں ملتا، اس کو گلا ہے دستے دعا ہی نہیں ملتا۔ تو یہ کہنا رہنا ہے کہ سنن اللہ کوئی نہیں، دعاواں قبول نہیں ہوتی، دعاواں سندا کوئی نہیں۔ اللہ کہندے تو منگن اللہ بن، میں تے تینوں دین واسطے تیار ہوں، لیکن کوشش کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے۔ اگر کوشش نہیں کریں گے تو راواں نہیں کھلن گی، راواں ادو کھلتی ہیں جدو بندہ کوشش کرتا ہے، اپنے رب ول آندا ہے۔ عزیزان من زندگی دا پتہ نہیں کدوں یہ زندگی مک جائے، کدوں سا آخری ہو جائے، کدوں کھاتا ہوا لقمہ آخری لقمہ ہو جائے، کدوں اٹھایا ہوا قدم آخری قدم ہو جائے۔ اس کائنات اندر جڑا آئے اپنا وقت گزارے آئے، پھر دنیا کو چل بسے، کوئی ہمیشہ نہیں رہا میاں صاحب مندر صدا نباغی بلبل بولی صدا نباغی بہارا صدا نما پہ حسن جمانی صدانا صحبت یارا۔ جڑا آئے انہیں دنیا تو چلا جائے، میاں ذرا دیکھ سڑے تو پہلے کتنے آئے،
نظر نہیں آندے ذرا نظر دوڑا پچھلے رمضان اندر کتنے ساڑے نال سیریاں کردے ہون گے کتنے ساڑے نال افطاریاں کردے ہون گے کتنے ساڑے نال تراویاں پڑھدے ہون گے کتنے اس طرح محفلہ دے اندر ساڑے نال بیٹھے ہون گے آج وہ نظر نہیں آندے کدھر چلے گئے میاں جتے ایسا سارے نے چلے جائے اے زندگی مک جانی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے جانا ہی جانا ہے ہر ذی نفس نے اس ذائقے نو چکھنے چکھنے لیکن کیوں نہ اسی ایہو جی زندگی گزار کے جائیے کہ ادھروں ساڑی روح پرواز ہوئے ادھروں جان نکلے اللہ اعلان کرے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کیوں نہ ہو جی زندگی گزاریے کہ مردیاں ہی ساڑھے واسطے جنت تیار ہو جائے مردیاں ہی ساڑھے واسطے جنت سامان ہو جائے اسی تے زندگی جی رہے ہیں نا آج میری 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 لائی ہوئی ہے کوئی کہندہ ہے زمین میری ہے کوئی کہندہ ہے پلاٹ میرا ہے کوئی کہندہ ہے جائیداد میری ہے ہر بندہ کہندہ ہے یہ زمین میری ہے وہ کہندہ ہے یہ زمین میری ہے زمین کہندی دومی کملے ہوئے نے دومی بندے ہی میرے نے نہ میں اوندیاں یہ دونوں بندے میرے نے آج دنیا تے میری میری لائیے یقین کر کے تے جدو مر کے اگلے جہاں جانا ہے نا پھر پتہ چلنا ہے کہ کیڑی میری میری اس دنیا تے لائی ہے میں اس کائنات اندر لگا کے نہ اپنے چھوڑے نہ بیگانے چھوڑے چھوٹی چھوٹی بات کو اسی مرن جین ختم کر دیتے ہیں یا جی تو میں نے رشتہ نہیں دیتا چلتے نہ میرا مرن و جین ختم میں نے پیسے دی لوڑ سی تو پیسے نہیں دیتے تیرا میرا مرن و جین ختم کیوں جی کر دے کہ نہیں کر دے چھوٹی چھوٹی بات تے رشتہ داریاں توڑ رہے چھوٹی چھوٹی بات تے تعلقات ختم کر رہے میرے بھائی یہ تے جدو اکھاں میٹنی ہے نا یہ ادو پتہ چلنا ہے کہ اگے ساڑھے نال ہونا کی ہے تے آرپا دے سلطان فرماندے نے جیندے کی جان الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جدو تلاش اندر نکلو گے پھر اللہ مل جائے گا جدو اللہ کی تلاش کرو گے پھر اللہ تنو اپنا یار بنا لے گا آؤ آخری گلہ کراں ایک رمز دی گل سمجھاواں ایک بزرگ نہ بیٹھے سنگی یار دوست ساتھی بیٹھے تے باہروں ایک پھیری والا گزریا پھل بیچن والا توجہ رکھنا پھل بیچن والا پھیری والا گزریا اور اس نے آواز لگائی اچھے سنترے لے لو وہ اپنے سنترے بیچ رہے سی اچھے سنترے لے لو اس نے آواز لگائی بزرگ اندر بیٹھے
انہوں نے سنی بابا اعلان کر رہے ہیں اچھے سنترے لے لو بزرگ وجہ اندر آگے بڑے خوش ہوئی کہنے واہ کیا بات ہے واہ بڑی بات کیتی ہے بہت بڑی بات کیتی ہے سنگی آگ دے بابا جی کیڑی بڑی گل کیتی ہے وہ سنترے بیچ رہی ہے اور اس نے کیا اچھے سنترے لے لو ان دے اندر اتنا خوش ہون والی بات کیڑی ہے بزرگ آگ دے بچیوں تو ہم سمجھ آ جانی پھر تسی میری تھائے آ جانے یہ سمجھ تو آنو آ جاندی پھر میرے تھا تے تسی نہ آ جاندے کہندے پھر رمض سمجھ نہیں آئی اوتے کہندہ اچھے سنترے لے لو تسی اتنا خوش کیوں ہو رہے ہو فرمایا تسی سمجھے نہیں ہو اوتے کہہ رہے آئے اچھے سنترے اچھے سنگ ترے وہ تو یہ کہہ رہی ہے اچھے سنگ ترے تسی سنترے سمجھی جاؤ اسی سنگ سمجھی سانے میں شروع اندر بات کیتی سی اور لے کے اتھے آیا اچھیاں نہ رلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے جدو اچھیاں نہ رلو گے تو پھر رب تک لے آن گے اسا نیکاں دی صحبت جو راہ دے پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا اچھیاں دے سنگ رل جاؤ اچھیاں دے یار بن جاؤ اچھیاں دے سنگت اختیار کرو گے تو ہمیں رب دے کول لے جان گے اچھے سنگ کرے اور رمضان کا مہینہ بہت بڑا چانس ہے گولڈن چانس ہے گولڈن چانس یقین کرو یہ نصیبہ نال ملتا جائے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ باغ اندر گئے انہوں نے باغ اندر میں کیا ایک پرندہ تے رو رہے ہیں کدی ٹہنی نو پا کے منہ اندر رونے کدی پتے نو منہ اندر پا کے روندے کدی کسی شاخ تے بیٹھ گئے کدی کسی شاخ تے بیٹھ گئے شیخ سعدی فرماندے نے پرندے تو رو کیوں رہے آئے کہندہ تو آنوں نے پتا بہار جا رہی ہے پھول سکھ رہے نے ٹہنیاں سکھ رہیاں نے میں اس کا کہ رو رہی ہوں شیخ صاحب فرماندے نے پرندے رون علی کڑی گلے یہ بہار جا رہی ہے اگلی سال پھر آ جائے گی پتے پھر اگ جان گے ٹہنیاں پھر ہریاں ہو جان گیا پھول پھر ٹہنیاں تے آ جان گے ان دے اندر رون علی گل کڑی اور کہنا شیخ یہ تے میں بھی جاننا بہار اگلے سال آئے گی پتے بھی اگ جان گے ٹہنیاں بھی ہریاں ہو جان گیا پھول بھی آ جان گے پر منوں نہیں پتا کہ تو اگلے سال بہار آئے گی میری زندگی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے رمضان آئے گا سحری و افطار بھی ہو گیا نماز تراویح کا اہتمام بھی ہوئے گا محفل بھی سج جان گیا پر پتہ نہیں اسی اگلے سال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے دکھیے دا دکھیے دا دکھیا جانے سکھی دو کی خبر سجن جنا دے موتن مارے رونے تکے تک کبرا میری مسجد اندر نہ ہوتے لاہور ایک بزرگ سن اللہ نو پیارے ہو گئے انہوں نے پتہ کی کرنا ہر جمعے نا حضرت ہر جمعے
اس طرح ٹیبل میرے اتنے مسجد اندر انہوں نے ایک کار موتیے دے انہوں نے پودا لگایا انہوں نے پھول لینے تے موتیے دینا اس طرح پھولاں نو کٹھیاں کرنا ٹہنی نال لینی انہیں گلدستہ بنانا تے لیا کے اس طرح میرے ٹیبل تے رکھ دینا کتاباں دے سامنے رکھ دینا ہر جمعے دا انہوں دا معمول تے پچھلے دنوں فوت ہو گئے میرے دل اندر ہوں جدو میں جمعہ پڑھانا تے میں ٹیبل تے جدو گلدستہ نظر نہیں نہ آندا تے میرے دل اندر خیال آندا ہے کہ ربا سونے ٹر گئے میاں صاحب نے اتنے بڑی گل کی تھی ٹر گئے یاری ٹر گئے یاری محبتہ میرے بھائی یہ بہاراں آن گیا لیکن پتہ کوئی نہیں اسی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کنیاں نو آپ قبراں اندر پا ہے کنیاں نو آپ دفنا ہے کنیاں دے جنازے پڑھائے ہائے ہر روز آئے دن اعلان ہندائے فلاں بن فلاں فوت ہو گیا جنازے دا اعلان بعد چو کیتا جائے گا نہ جانے کہ دو گھڑی آ جائے کہ تیرا اور میرا بھی اعلان ہو جائے کہ جنازے دا اعلان بعد چو کیتا جائے گا کیوں جی کسی کو خبر ہے کوئی پرمٹ لکھا کے آیا کوئی ہمیشہ واسطے آیا کوئی ہمیشہ واسطے نہیں آیا میں بھی ایک دن چلے جانا ہے تسا بھی ایک دن چلے جانا ہے یہ دنیا مسافر کھانا ہے کسی دی ہمیش کی جا نہیں ہے کسی دی ہمیش کی جا نہیں ہے اتھے جیڑا آیا ٹر گیا ہے میں آخر اندر ایک گل کر رہا یہ زندگی مک جانی ہے کدی کسی دے حق نہ مارے کرو میں تو انہوں اپنے گاؤں دی گل دسنا باپ بیمار سی حقیقت گل میرے نمازی نے باپ بیمار ہے بہت زیادہ بیمار ہے سارے نے پتہ کی کیتا انہوں نے جتنی جائیداد سی جتنی زمین سی بیٹے دے نام لا دی تھی کہ ابے نے مر جانا ہے اینا ہوئے ابا مرے تے وراثت بن جائے بہنہ نو حصے دینے پہن بھائیاں نو حصے دینے پہن انہوں نے ایک بیٹے دے نام ساری جائیداد کر دی تھی تے باپ حالے زندہ ہے بیٹا پہلے فوت ہو گئے اے حقیقت میرے گاؤں دی گل ہے وہ باپ حالے زندہ ہے تے جندے وجہ تو بیٹے دے نام ساری زمین لائیے وہ پہلے مر گئے پتہ کنے چل چاہتا کہ جہاں کوئی ہمیشہ رہنے والی جگہ تھوڑی ہے یہ کوئی ہمیشگی دا گھر کوئی تھوڑی اتنے مسافر خانہ ہے شاعر نے بڑی سونی گل کی تھی یہ سرائی دگر مسافروں یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں تیاری کرو یہ سرائی دگر مسافروں یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں گئے تجھے سے پہلے بہت گزر یہ ساری جڑی توتی بول دی ہے نا یہ مک جانی ہے یہ رانا صاحب نے یہ جٹ صاحب نے یہ بٹ صاحب نے یہ شیخ صاحب نے یہ چودھری صاحب نے یہ ایم پی اے صاحب نے یہ ایم این اے صاحب نے یہ صدر صاحب نے یہ اونی دیر تک جب تک یہ سانس چل رہے ہیں
ادھروں سانس مکنا ہے، روح پرواز کرنی ہے، انسان دی پھوک نکل جانی ہے تے نہ ہی بدل جانے ہیں۔ کسی نہیں کہنا چودھری صاحب جا رہے، کسی نہیں کہنا رانا صاحب جا رہے، کسی نہیں کہنا جٹ صاحب جا رہے، کسی نہیں کہنا وزیر اعلیٰ صاحب جا رہے۔ یہ کون جا رہے ہے؟ یہ جنازہ جا رہے ہیں۔ یہ کون جا رہے ہیں؟ یہ میت جا رہی ہے۔ نہ ہی بدل جاندے نے، ڈگریاں مک جاندیاں نے، عہدے مک جاندے نے، نسب مک جاندہ ہے، برادریاں مک جاندیاں نے، صرف جنازہ میت جن دے واسطے اپنا گھر بنایا، جن دے واسطے کوٹھی تیار کی تھی، ساری زندگی حرام حلال دی تمیز نہ کر دیا ہویا، بنگلہ بنایا، جس کوٹھی اور بنگلے نے تیار کیتا، مرن تو بعد 10 منٹ بھی اس بنگلے دے اندر رکھن کوئی تیار نہیں ہوتا۔ سارے کہہ رہے ہوتے چکو، بیٹے کہندے چکو جنازہ لے کے چلیے، بھائی کہندے جلدی جنازہ اٹھاؤ، باپ کہہ رہے ہوتے جلدی جنازہ اٹھاؤ۔ جس حرام حلال دی تمیز کیتے بغیر گھر اور محل نو تیار کیتا ہے، ان دے اندر 10 منٹ بھی سانو رکھنا گوارا نہیں کر دے، تے جیتے جا کے ہمیشہ رہنا ہے، انہوں اسی کدی تیار ہی نہیں کیتا، اپنے آپ میں کدی تیار نہیں کیتا۔ میرے بھائی اللہ ول آ جاؤ، اللہ دی طرف چلو، اللہ رواں آپ ہی کھول دے گا۔ ہاں اچھے کمہ دے اندر مشکلات آندیاں نے، پریشانیاں آندیاں نے، لیکن یاد رکھنا ہر مشکل تے کو منزل مل دیئے۔ ایسے طرح ہی مثال ہے کہ بندہ جنہیں اونچائی کی طرف چڑھ دائے، اونچائی کی طرف چڑھے، ہر قدم مشکل لگ دائے، ہر اٹھایا ہویا قدم مشکل محسوس ہوں دائے، لیکن ہر اٹھائے ہوئے قدم دے ہوتے ایک منزل مل رہی ہوں دیئے۔ اور گناہ اسی طرح ہے کہ جیوے بندہ گہرائی کی طرف اترے، ہر قدم آسان ہوں دائے، لیکن ہر قدم تے انسان گھرے دے اندر ڈگدا جان دائے، گہرائی دے اندر ڈگدا جان دائے۔ میرے بھائی تیاری کرو، یہ رمضان آ رہی ہے، اپنے آپ میں تیار کرو۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جدو تسی اللہ دی طرف آؤ گے، مجاہدہ کرو گے، اللہ نو تلاش کرو گے، پھر اللہ راہاں نو کھول دے گا۔ اللہ تہاڈی تلاش نو ختم کر کے تہانوں اپنے قریب کر دے گا۔ اور جنوں اللہ مل جائے، جنوں اللہ دی قربت مل جائے، اللہ جنوں اپنا یار بنا لے، پھر یہ دنیا دی مشکلات ان دے واسطے کوئی مشکلات نہیں، دنیا دیاں پریشانیاں ان دے واسطے کوئی پریشانیاں نہیں۔ میں بھی تیاری کرنی ہے، تسی بھی تیاری کرنی ہے، اپنے آپ میں تیار کر کے اس رمضان دے اندر رب نو منائیے۔ آقا نے فرمایا ہے جس نے رمضان نو پا لیا اور اپنے رب نو راضی کر لیا، انہیں تو ود کے کوئی خوش نصیب نہیں۔ تو جنہیں رمضان نو پایا اور اپنے رب نو راضی نہیں کیتا، اس انسان تو ود کے بد نصیب کوئی نہیں۔ اسی اپنے آپ نو بد نصیبہ دے اندر شمار نہیں کرنا، خوش نصیبہ دے اندر شمار کرنا ہے۔ کدی کسی دا حق نہ مارو، بہنہ دے حق نہ مارو، بھائیاں دے حق نہ مارو، کدی کسی دے نال ظلم و زیادتی نہ کرو۔ میں آخری گل کراں، اتھے لوگ چند ٹکیاں دی خاطر، زمین دے تھوڑے دے ٹکرے دی خاطر بہنہ کو سین کروا لیندے نے۔ ایک چھوٹی جی زمین دا ٹکرا لین واسطے، دکان یا گھر لین واسطے بہنہ دے کو سین کروا لیندے نے، اور بہنہ نمانیاں اس کر کے سین کر دیندیاں نے کتے میرے بھائی دا میرے واسطے بھوا نہ بند ہو جائے، کتے میرا بھائی میرا آنا جانا نہ بند کر دے۔ کنوں پیسے دی ضرورت نہیں ہوندی، لیکن آج اس تھوڑی جی جائیداد واسطے بہنہ دے حق مارے جاندے نے۔ اور اگر کوئی منگ لے بچاری کہ میرا حصہ میں دے، وراثت جو میرا حصہ بنتا ہے، کہ انہوں آکھ دے حصہ تے لے لے، پر آج تو بعد میرے بھوئے تے نہ آئی۔ ماں باپ تو بعد یہ بھائیاں دا بھوئے بہنہ واسطے ہوندہ ہے، ماں باپ دنیا تو ٹر جان بہنہ واسطے بائی ہوندے نے۔ اور کدی دیکھیا کرو انہاں بہنہ یہ کیویں بھائیاں دے لاڑ لڑاندیاں نے، اور انہاں بزرگ اتھے بیٹھے نے، انہاں کے ہاتھ جوڑ کے آکھنا یاد رکھو کدی پترہ دی خاطر جیاں دے حق نہ مارے ہو۔ اے تہاڈے مرن تو بعد پترہ نے تے 10 تالے لالا نے تہاڈے گھرانوں، 10 تالے لگ جاندے گھر میرا ہے، گھر میرا ہے۔ اگر تہاڈی منجی دے نال لگ کے کوئی روندا ہے تے تہاڈی دھی رو رہی ہوندی ہے، پتر نہیں روندے، دھیاں ہی روندیاں نے۔ اور اکثر کدی 40ویں تے جائیے محفل، 3 7 40ویں دی محفل ہوئی حضرت، تے جدو پہنچی دائے نا تو پتر تے دیگاں لا رہے ہیں، کوئی تمبو لا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں۔ پڑھائی دی پرچی ہمیشہ خواتین والوں ہی آندی ہے۔ انہیں قرآن پڑھے، انہیں سورہ یاسین پڑھی، انہیں کلمہ پڑھیا، انہیں ذکر کیتا، اے پڑھائی دی پرچی دیا والوں آ رہی ہوندی ہے۔ اور یاد رکھو
اتنا وقت نہیں بیان کچھ اور کرنا سی کسی اور پاسے ٹر گیا پوری ذخیرہ احادیث کا مطالعہ اگر تسی کرو جتنا میرے کو ہو سکیا میں کیتا ہے تسی کرو تے کوئی ایک حدیث تو ہمیں نہیں ملے گی جن دے اندر میرے محبوب نے فرمایا ہوئے کہ پتر دی پرورش کر انہوں بڑا کر انہوں جوان کر کے شادی کر تینوں جنت ملے گی ایک حدیث بھی نہیں ملے گی ایک حدیث بھی کہ حضور نے کیا ہوئے کہ بیٹے دی پرورش کرنا تینوں جنت ملے گی بیٹیاں دے بارے بے شمار احادیث نے میرے نبی نے فرمایا بیٹی دی تربیت کر بیٹی نو جوان کر اندہ بیاہ کر تے اللہ تینوں جنت عطا فرمائے گا اور ایک حدیث اندر حضور نے فرمایا جویں یہ دو انگلیاں نے جنت اندروں میرے نال ہوئے گا بیٹیاں دی پرورش کرن واسطے میرے نبی نے یہ بشارت دیتی ہے کسی بیٹیاں دی خواہش کردے بیٹیاں دی عظمت نو بھلا دینے ہیں کدی بیٹیاں دی حق نہ مارنا پچھے دعاواں تہاڈے لئی بیٹیاں نہیں کرنیاں نے یہ دیاں ہاتھ اٹھا کر کے ماں باپ واسطے دعاواں کر دیاں نے بیٹیاں دی بھی قدر ہے بیٹیاں دی بھی قدر ہے لیکن کدی کسی دا حق نہ ماریا جے کدی کسی نال زیادتی نہ کریا جے کدی کسی نال ظلم نہ کریا جے جو سنے آئے سنایا ہے اللہ تعالیٰ منوں بھی اور آپ سب نو بھی عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد